السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 7-8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، یہ جمع کا صیغہ ہے علم سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّا بے شک، اَنَّا بے شک، فیکم تم میں، فیکم تم میں، فی معنی میں اور کم معنی تم۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّ فیکم بے شک تم میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے۔ لو اگر یطیعکم وہ تمہارا کہنا مان لے، لو اگر یطیعو وہ کہنا مان لے، کم تمہارا، اطاعت کسی کو کہتے ہیں نا کہنا ماننا۔ لو اگر یطیعکم وہ اطاعت کر لے، وہ کہنا مان لے، کم تمہارا، فی کثیر من الامر، فی معنی میں کثیر بہت، من الامر من معنی سے ہوتا ہے اور الامر معنی معاملہ کام۔ اب اس کا اکٹھا ہم ترجمہ کرتے ہیں، فی کثیر من الامر بہت سے کاموں میں، بہت سے کاموں میں، لعنتم تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، لعنتم تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، حببا محبوب بنا دیا، حببا محبوب بنا دیا، الیکم تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان، الایمان ایمان کو، اور یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان سے۔ وَزَيَّنَهُ اور مزین کر دیا اسے، وَزَيَّنَهُ اور مزین کر دیا اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا، وَكَرَّهَ اور ناپسندیدہ بنا دیا اس نے، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر، والفسوق اور فسق، والعصیان اور نافرمانی کو، وَكَرَّهَ اور ناپسند بنا دیا اس نے، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک ہم یہی لوگ، اولئک ہم یہی لوگ، الراشدون ہدایت والے ہیں، الراشدون ہدایت والے ہیں، فضلاً فضل کی وجہ سے، فضلاً فضل کی وجہ سے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ونعمتاً اور نعمت کی وجہ سے، ونعمتاً اور نعمت کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے یا آپ علیہ السلام کی حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ جاہل ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے، ہمیں ہر معاملے میں ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ
اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کی کوشش نہ کرواتا۔ تو جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ شخص جاہل نہیں تھا جو چار دیواری سے کہ باہر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دیتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی جاہل ہے جو فاسق کی لائی ہوئی خبر پر بلا تحقیق کارروائی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جاہل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی بات منواتا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان فرمائی کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو علیم و حکیم ہے وہ احکامات نازل کرتا ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور دوسری بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ہمارا مشقت میں پڑنا پسند ہی نہیں کرتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ نبی پر بہت زیادہ شاق اور مشقت اس کے اوپر تکلیف گزرتی ہے۔ تو بتائیے کہ جو اللہ رب العالمین یرید اللہ بکم الیسر، ہم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور ہم پر مشقت اور تکلیف کو نہیں چاہتا، اور وہ نبی جو ہم پر مشقت کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہماری امت کے اوپر مشقت کا پڑ جانا اس کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، تو کیا ایسے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنی رائے، اپنے قیاس، اپنی عقل، اپنی فہم کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اس کے مطابق چلے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات ماننا شروع کر دیں تو جس طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں کہ ایک بندہ کہے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں، تیسرا کہے گا اس طرح ہونا چاہیے، چوتھا کہے گا اس طرح، تو کیا ہے اختلاف ہوگا اور ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، اپنا فائدہ ہوگا مد نظر، اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کرے گا۔ اور دوسری بات، ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں، ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں، ہمارا علم ناقص ہے، تو کیا پتہ جو چیز آج ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں آنے والے وقت میں وہ لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان و زمین یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا اور جو مخلوق موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ اشارہ کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے تمہیں مشقت میں، تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اشارہ یہ بھی ہے کہ تدبیری امور میں بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نے ان سے مشاورت کرنی ہے۔ تو مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت میں یاد رکھیں اب جب آپ مشورہ دیں تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کی بات مانی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مناسب سمجھیں گے تو بات مان لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے فرمایا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے اکثر معاملات میں، بہت سے کاموں میں، لعنتم، یقیناً تم مشقت میں، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کو۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس کے اندر دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، تینوں باتیں شامل ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بندہ اطاعت نہیں کرتا
وہ بندہ گویا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا۔ تو آپ علیہ السلام کی اطاعت وہ زبان سے بھی اقرار ہے، دل کے ساتھ تصدیق بھی ہے، اور عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ اس نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہاری طرف کفر، فسق اور عصیان کو۔ اب یہ کفر، فسق، عصیان، کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفر کا معنی ظاہر ہے، واضح ہے سب کے سامنے، اور فسق اس کے مراد کیا ہے؟ کبائر، بڑے گناہ، اور عصیان سے مراد جو اس سے درجے کے لحاظ سے کم تر گناہ ہوتے ہیں اس کو عصیان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کفر جو ہوتا ہے وہ دل کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بندہ دل سے تصدیق نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے کیا کر لیا؟ کفر کر لیا۔ اور فسق جو ہوتا ہے وہ زبان سے اقرار نہ کرنا ہوتا ہے، اور عصیان عمل نہ کرنا۔ تو یہ تینوں چیزیں یعنی اس کے مقابل بھی آ گئی۔ اور فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ یعنی کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے حد فضیلت کو رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا، اور پھر آخر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان کی ہدایت یافتہ ہونے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی، اور فرمایا کہ فضلا من اللہ، یہ سارا اللہ کی طرف سے فضل تھا، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت والے ہیں، اللہ کی نعمت کی وجہ سے وہ ہدایت والے ہیں۔ اور واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کامل حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اندھا دھند فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کمال علم اور کمال حکمت کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت والے ہیں، اور یہاں پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔